الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ۔ انتہائی محترم ناظرین و سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ ہم وطن نیوز میڈیا چینل کے وساطت سے راجہ تاثیر صاحب کی مہربانی سے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جہاں ہمیں اور بہت سے کام کرنے ہیں، وہاں ایک کام جو ہر وقت اور ہر گھڑی کرنا ہے وہ ہے دعا۔ یہ دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور اللہ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ ان کو فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، میں تمہارے بہت قریب ہوں، شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت دعا قبول فرماتے ہیں، ہر وقت دعا قبول فرماتے ہیں، ہر جگہ دعا قبول فرماتے ہیں، لیکن جیسے کچھ مقامات کو اہمیت حاصل ہے، یعنی خانہ کعبہ کے اندر کی ہوئی دعا کی قبولیت کے چانسز زیادہ ہیں، حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی حضور کی جالی کے پاس دعا کے چانسز زیادہ ہیں قبولیت کے، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن ہیں جیسے یوم عرفہ ہے، اس دن بہت زیادہ دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں، اور جمعہ کا دن ہے، اس دن اللہ دعائیں قبول فرماتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ سارے کا سارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کی قبولیت کا مہینہ، یعنی باقی دنوں کے کہا یوم عرفہ، جمعہ، لیکن مہینے کے رمضان کو پورے مہینے کو کہا یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو اس مہینے میں اور بھی مختلف راتیں ہیں، جیسے لیلۃ القدر ہے، اور جمعرات کی رات ہے، اور مختلف راتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ تو لیکن خاص طور پہ ہم رمضان المبارک میں یہ بات کر رہے ہیں، تو رمضان المبارک میں کوئی بھی لمحہ دعا کی قبولیت کا آ سکتا ہے، اور سارا مہینہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو ہمیشہ خیر کی دعا اللہ اور اس کے اللہ کی بارگاہ میں کیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کی قبولیت کا کون سا وقت بہتر ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے پچھلے پہر اور فرض نمازوں کے بعد یہ دعا کی قبولیت کا سب سے بہترین وقت، یعنی اللہ سے خاص دعائیں کرنی ہیں، خاص مناجات کرنی ہیں، تو وہ رات کے پچھلے پہر یعنی تہجد کا ٹائم ہے۔ تو یہ سحری کے لیے آج کل ہم اٹھ رہے ہیں، تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیے اور تہجد کی نماز بھی ادا کیجیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے تو اللہ سے خاص دعائیں بھی کیجیے۔ تو یہ، اور پھر فرض نمازوں کے بعد 5 وقتہ نماز فرض خاص طور پہ جب سلام پھیر لیں تو اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کیجیے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کئی موقع پر کہا کہ فرض نماز کے بعد خاص طور پہ یہ ریکمینڈ کیا کہ کئی دعائیں ہیں، ایک تو یہ ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور پھر کہا یہ دعا بھی کیا کرو ہر فرض کے بعد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ تو میری مدد فرما اپنے ذکر پر اور شکر کرنے کے لیے میری مدد کر، اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے کے لیے یا اللہ میری مدد فرما۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی دعا کرو پورے یقین کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ رب العزت میری دعا قبول فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ غافل دل کے ساتھ کی ہوئی دعا قبول نہیں فرماتے، یعنی دھیان کسی اور طرف ہے اور دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو یہ غافل دل ہے،
ایسی صورت میں کی ہوئی دعا اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتے، بلکہ ہر دعا کامل یقین کے ساتھ. اور پھر اگر آپ کو عربی کی دعائیں یاد ہیں، مسنون دعائیں، وہ پڑھیے، جیسے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ. یہ دعا ہے. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بیسٹ دعا سکھا دیجیے جس کے بعد مجھے اور کوئی دعا مانگنے کی حاجت نہ رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ دعا سکھائی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا بڑی جامع دعا ہے، اس میں دین اور دنیا کی ساری برکتیں شامل ہیں. اس کا مطلب ہے یا اللہ اس دنیا کا بھی بیسٹ مجھے عطا کر اور آخرت کا بھی بیسٹ عطا کر اور جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بڑے حیا والے ہیں. اگر کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو حیا آتی ہے اس بات سے کہ وہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے. تو اس لیے یقین کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا کیجیے، اللہ رب العزت دعا قبول فرماتے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہے وہ ٹائم جو ہے وہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اگر آپ اذان ہو گئی ہے اور اس کے بعد ابھی نماز جماعت کی اقامت نہیں ہوئی تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، سنتیں پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں اقامت ہو، تو وہ وقت گپ شپ میں گزارنے کی بجائے تسبیحات کیجئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیجئے. یہ وقت بھی اذان اور اقامت کے دوران کا وقت بھی قبولیت کا وقت ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر شخص کی دعا قبول فرماتے ہیں سوائے 3 شخصوں کے. ایک وہ جو گناہ کی دعا کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو قطع رحمی کی دعا کرتا ہے، اور تیسرا وہ جو جلد بازی کرتا ہے. گناہ کی دعا کرنا یہ ہے کہ ایک آدمی دعا کرے کہ یا اللہ مجھے مال و دولت دے دے، پھر تو میں یہ بھی حرام چیزیں کھاؤں گا، میں یہ بھی کام کروں گا، غلط کام کروں گا. تو گناہ کی دعا وہ اللہ قبول نہیں فرماتے اور نہ ہی ایسی دعا کرنی چاہیے. اور دوسری قطع رحمی کی دعا، یا اللہ میرے پاس جب مال آ جائے گا نا تو میں تو اپنے رشتہ داروں، بہن بھائیوں کو میں تو ان کو لفٹ ہی نہیں کرواؤں گا، میں تو ان کے قریب ہی نہیں جاؤں گا، ان کے کام ہی نہیں آؤں گا. یہ دعا بھی اللہ قبول نہیں فرماتے، بلکہ ہمیشہ نیک نیتی سے دعا کریں کہ اللہ مجھے رزق عطا فرما، میرے رزق میں برکت دے تاکہ میں اپنے عزیز و اقارب کے کام آ سکوں، میں اپنے جاننے والوں کے کام آ سکوں. اور پھر قطع رحمی کی دعا بھی اللہ قبول نہیں فرماتے. اور دوسرا اس کے بعد جلد بازی. صحابہ نے پوچھا جلد بازی کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ ایک آدمی چند دفعہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور پھر دعا مانگنا چھوڑ دے کہ میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی، میں کیوں مانگوں. تو یہ جلد بازی ہے. ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرتے رہیں. اللہ رب العزت کو بہتر معلوم ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے صحیح ہے یا نہیں. تو اس لیے اگر وہ ہمیں عطا نہیں بھی ہوتا اس دنیا میں، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت آنے والی کئی مصیبتیں، پریشانیاں ہم سے دور فرما دیتے. اور قیامت کے دن جب بندہ اپنی اس دنیا میں نامقبول دعاؤں کا اجر دیکھے گا تو اس وقت بندہ حسرت سے کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور آج قیامت کے دن مجھے اجر مل جاتا جس کی اس دن بہت ضرورت ہوگی. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عاجزی و انکساری کے ساتھ اس ماہ مقدس میں اپنے لیے خیر، ساری دنیا کے لیے خیر، اپنے عزیز و اقارب کے لیے خیر کی دعائیں مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.